ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے 3 فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اکثر ہماری بہنیں جو ہیں، میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یا جو شادی شدہ خواتین ہیں، ان کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے اور کال کر کے میسیج کر کے وہ یہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرا خامند مجھے خرچہ نہیں دیتا، تو ضرورت سے زائد خرچہ تو بڑی دور کی بات ہے، ضرورت کے مطابق بھی خرچہ نہیں دیتا۔ یا یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کئی سال ہو گئے ہیں وہ ملک سے باہر ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ آتا ہے تو میرے گھر نہیں ٹھہرتا، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے گھر ٹھہرنے کے بعد وہ پھر اپنے کام کر جس ملک میں وہ کام کرتا ہے وہیں پر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی شکایت اکثر عورتیں کرتی ہیں کہ میرا خامند مجھے وقت نہیں دیتا، باقی دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے لیکن میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ مائیں بھی ہیں جو فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ مجھے 2-3 دن پہلے کال آئی کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بھی بڑی پریشان ہوں اور اپنے خامد کی وجہ سے بھی بڑی پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ خامد مجھ سے بات نہیں کرتا اور کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے تو خیر تقریباً کوئی 3-4 سال کا عرصہ بتایا۔ اگر کبھی کبھی بات کرتا ہے تو اس صرف لڑنے کے لیے بات کرتا ہے، ویسے وہ مجھ سے بات تک بھی نہیں کرتا۔ اور میرے بیٹے ہیں 2، اور جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ تو مجھے اس کے لیے کوئی ایسا قرآنی عمل بتائیں کہ اللہ تعالی میرے خامد کو بھی ہدایت دے، میرے بیٹے کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے۔ اسی طرح ایک اور کال آئی، کہا کہ میرا خامد آج تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں، گھر میں آتا ہے صرف سونے کے لیے، مجھے وقت نہیں دیتا، باقی سب خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وقت ہے لیکن میرے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ میری بیٹی کی عمر کافی ہو چکی ہے، رشتہ کرنا تو دور کی بات ہے، رشتہ کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو 3 مسئلے جو ان کچھ دنوں میں کافی کالیں آئیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بہترین قرآنی عمل آپ کو بتاتا ہوں، جس کے کرنے سے خامد اگر وقت نہیں دیتا، خامد اگر خرچہ نہیں دیتا، خامد گھر میں اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے گھر میں نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ بچوں کے لیے وقت ہے۔ اسی طرح جو میری بہنیں پریشان ہیں اپنے خامد کے رویے کی وجہ سے اور خرچے کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ اس عمل کو کریں گی
تو اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت بھی نصیب فرمائیں گے اور خامد خرچہ بھی دے گا اور گھر میں وقت بھی انشاءاللہ دینے لگ جائے گا۔ اسی طرح اگر مائیں پریشان ہیں اپنے بیٹوں کی وجہ سے، نافرمان اولاد ہے اور ابھی جوان ہوئی ہے، تو آپ خود بھی اندازہ کریں کہ والدین نے کتنی پریشانیوں میں، اذیتوں میں سے وقت گزار کے اولاد کو پالا ہوتا ہے۔ بڑی محبت دیتی ہے ماں اپنے بیٹے سے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک بچے کو دیکھا، تو وہ بچہ نا سائیکلی پہ جا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ سائیکل کہاں سے لی؟ تو کہنے لگا کہ مجھے میرے ابو جی نے لے کے دی ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اس کے ابو جی کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کو سائیکل کیسے لے کے دے دی؟ تقریباً 15-20 ہزار کے قریب تو سائیکل ہے اس وقت۔ تو جب میں نے پوچھا تو پھر بتایا کہ یہ تقریباً 1.5 سال سے یہ بچہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے سائیکل لینی ہے، تو باپ نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر اس بچے کی سائیکلی کا انتظام کیا۔ یعنی کہ ماں باپ تو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اپنا دن رات کا سکون سب کچھ ان کا اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ماں کو خود تکلیف آئے تو اتنی پریشان نہیں ہوتی، باپ کو اگر خود تکلیف آ جائے تو باپ اتنا پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اولاد کو کوئی تکلیف آ جائے تو ماں کا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے اور باپ کا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ اپنی تکلیف سے زیادہ اولاد کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، تو جب وہی اولاد اٹھ کر ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو ماں باپ کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں اس وقت کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، میں نے اس کے لیے کون کون سی قربانی نہیں دی، میں نے تو اس کی خواہشوں کو اپنی خواہش بنا لیا تھا، میں نے تو اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا تھا، میں تو اس کو اپنا سایہ سمجھتا تھا اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، ہر وقت اس کی خواہشوں پہ سارا دن رات سوچتا رہتا تھا۔ اگر پوری نہ کر سکتا تھا تو افسوس ہوتا تھا اور کوشش کرتا تھا جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں اپنی اولاد کے لیے کروں۔ تو ماں سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے ماں بھی کرتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب ساری زندگی والدین قربانیاں دیتے رہیں اور پھر جب اولاد جوان ہو، جو والدین سوچتے ہوں یہ کل ہمارا سہارا بنیں گے، کل ہمارے بازو بنیں گے، کل ہماری خدمت کریں گے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کل یہ ہم پر احسان کریں گے، ہماری خدمت کریں گے، لیکن جب اولاد سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی عزیزت سے گزرتے ہیں۔ تو اس لیے والدین مائیں پریشان ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ان کے لیے یہ عمل ایسا ہے کہ جب انشاءاللہ اس عمل کو کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو ہدایت نصیب فرمائیں گے اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور رشتہ ہونا تو دور کی بات، رشتہ آتا ہی نہیں، کئی لوگ آتے ہیں کہ رشتہ آ ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین قرآنی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالی رشتے کا بھی بہترین انتظام فرما دیں گے۔ اگر خامند خرچہ نہیں دیتا، خامند کی وجہ سے بیوی پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے، نماز مکمل کی، اسی جائے نماز پر بیٹھی رہے اور اسی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ تحریم
اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے خامد کے دل میں ایسی محبت ڈالیں گے کہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اپنی بیوی کے لیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد فرض نماز پڑھ لی، نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے ہی سورہ تحریم 7 مرتبہ اول 7 مرتبہ آخر درود ابراہیمی سورہ تحریم پڑھ کر پھر آپ نے اپنے خامد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ 2 دفعہ آپ نے دن میں عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے گا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے خامد کے دل میں محبت ڈال دے گا انشاءاللہ الکریم، اور خرچہ دے گا نہیں بلکہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر آپ کو خرچہ دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح نافرمان اولاد کے لیے مائیں فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یہی عمل وہ کرے اسی نیت سے کہ میرا بیٹا ہے وہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی اول 7 آخر 1 دفعہ سورہ تحریم فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد دعا کرے، اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح اگر کسی کا رشتہ نہیں آ رہا اور پریشان ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، تو اس کو یہ عمل ضرور بتائیے۔ وہ کوشش کرے کہ ہر نماز کے بعد سورہ تحریم پڑھے۔ 5 وقت 5 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ لگ جائیں گے یہ سورہ مبارکہ پڑھنے میں۔ 5 وقت ہر نماز کے بعد، وہ بچی بچہ بیٹی بیٹا بہن ہے کوئی بھی ہے، تو وہ اگر ہر نماز کے بعد سورہ تحریم کو پڑھنا شروع کر دے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بہترین رشتے کا انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، قرآنی عمل ہے۔ سورہ تحریم 28واں پارہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بیوی خامد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ خامد کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خامد بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر کسی بیٹی بچی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل کرم اور رحم فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی مصیبت آفات سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت کامل بخشش فرمائے۔ تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی شر انسانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔